أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ من انتہب نہبۃ فلیس منا، جو شخص دوسروں کے مال کو زبردستی اور ظلم سے لوٹ لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے نہبہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو جبر اور زیادتی کی وجہ سے لوٹ لی جائے۔ اس حدیث میں اسلام کی بنیادی تعلیم کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، لوگوں کی خیرخواہی کا درس دیتا ہے، ہر شخص کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ کسی کی جان مال عزت آبرو کی خلاف ورزی کرے اور ان کو نقصان پہنچائے۔ اس لیے جو شخص دوسروں کی بھلائی نہیں سمجھتا، دوسروں کے لیے ظلم کے رستے اور ظلم کے دروازے کھولتا ہے، دوسروں کا خیرخواہ نہیں، وہ اس قابل نہیں گویا کہ اسلامی برادری کا فرد بھی سمجھا جائے۔ چنانچہ فرما دیا کہ فلیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، ہمارے منہج پر نہیں، ہماری تعلیمات پر نہیں، وہ ہمارا حصہ نہیں ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص بھی کسی دوسرے کا مال لوٹے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کا یہ فعل حرام، اور حرام ہونے کی وجہ اور علت یہ ہے کہ اس میں نہ صرف حقوق العباد کی پامالی ہے، بلکہ اس ناپاک حرکت کی وجہ سے معاشرہ کا امن، سوسائٹی کا سکون وہ سارا کا سارا غارت ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، جبکہ اسلام تو امن کا سکون کا وہ ضامن بھی ہے اور درس بھی دیتا ہے۔ لہذا مسلمان ہونے کے ناطے، اسلام کے تابع دار ہونے کے ناطے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے ناطے ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس معاشرے کو تباہ ہونے سے بچائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہر آدمی دوسرے کے مال کی، جائیداد کی، دوسرے کے حقوق کی ایسے ہی حفاظت کرے جیسا کہ اپنی چیزوں کی کرتا ہے، کہ وہ اپنی چیز پر جب کسی کی دستدرازی کو، زیادتی کو، اس پر قبضہ کو اور اس کی چھن جانے کو برداشت نہیں کرتا، ایسے ہی کسی دوسرے کے ساتھ بھی معاملہ نہ کرے۔ کہ آپ نے تو نبی علیہ السلام نے کہ ہر شخص کے حقوق متعین کر دیے، اسلام نے ہر شخص کے حقوق متعین کر دیے۔ اگر کوئی کافر بطور ذمہ کے عہد کے تحت اسلامی حکومت میں زندہ رہ رہا ہے، اپنے حکومت کی نگہباں بن کر، حکومت کے زیر نگرانی رہ کر، قوانین کی عمومی معاہدہ کر کے اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا بھی اسلامی حکومت کی ایسی ہی ذمہ داری ہے جیسے کسی مسلمان کی، اور یہ اسلام کی خوبی۔ اللہ ہم سب کو دینی تعلیم کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے کہ آج لوگوں میں جو اسلام کی بدنمائی ہے، لوگ اسلام سے برگشتہ اور اسلام سے نفرت کر رہے ہیں، اس میں اسلام سے زیادہ مسلمانوں کا قصور، اسلام کو کوئی قصور نہیں، مسلمانوں کا قصور۔
اسلامی تعلیمات تو امن کی ہیں، تو کم فہمی کی وجہ سے ظلم و زیادتی کر جاتے ہیں ہم، اور پھر معاشرے میں بے چینی، اور نہ صرف بے چینی پھیلتی ہے بلکہ بد اعتمادی پھیلتی ہے، اور یہ کسی معاشرے کے لیے سب سے بڑے کا مہلک چیز ہے بد اعتمادی کا رواج، کہ جب کسی کا کسی پر اعتماد ہی نہ رہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنے رضا والی زندگی نصیب